جو ہے عادل آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں مستقل ایبٹ آباد کی صورتحال سے. آج تمام دن آپ نے مجموعی طور پر ماحول کیسا دیکھا ایبٹ آباد میں؟ جی بہت شکریہ. مجموعی طور پر ماحول ہمیں ایسا ہی دکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہوپ فل ہیں. اس بڑے واقعے کے باوجود لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر پہلے جیسی زندگی ضرور بحال ہوگی. لیکن میں ایک اپنے کولیگ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو کل رات ہم 12 بجے سے جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے, ہمارے نمائندے ہیں ایبٹ آباد کے محمد اشفاق, انہوں نے جو ہے یہ سارا واقعہ جو دیکھا, رپورٹ کیا ہمیں 2 مئی کے وقت, اور آج بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ پورا دن رہے. اور تاثرات میں چاہوں گا وہ جو کمیشن فارم کیا گیا ہے اس واقعے پر اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ان سے معلومات کر لیں, پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اب جب رات ڈھلی ہے تو کیا ماحول ہے. جی اشفاق بہت شکریہ. ایک تو آپ نے جو ہے وہ پورا دن ہمیں مختلف پہلو اجاگر کرنے میں بہت مدد فراہم کی. کیا تاثرات ہیں آپ کے ایبٹ آباد کی صورتحال اب کیا, کمیشن بننے سے کیا فرق پڑے گا؟ جیسے صاحب جس طرح اسامہ بن لادن کا جو 2 مئی کا واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن اگلے چند روز میں ایبٹ آباد میں آنے والا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. بالخصوص اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ جو ایبٹ آباد میں ہے اس کا بھی دورہ کرے گا. اس کے بعد حتمی جو مرائل ہے اس میں داخل ہوگی تحقیقات, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اصل حقائق کیا تھے, کس طرح یہ آپریشن کیا گیا. اور یہ ایبٹ آباد کے عوام کے لیے ایک بڑی ہے اور بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے کمیشن کب ایبٹ آباد آئے گا اور اپنی کیا اینڈنگ اس میں دے گا. بہت شکریہ. انہوں نے جس طرح بتایا کہ کمیشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور سانحہ 9/11 کو 10 سال بیتنے کے بعد جو اثرات پوری دنیا پر پڑے بالخصوص ایبٹ آباد پر, اس کمیشن کے فارم ہونے کے بعد ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے لوگوں میں. اور سب سے دلچسپ بات قرۃ العین یہ ہے کہ لوگ بڑے ہوپ فل ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کے حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہوں گے, اور انشاءاللہ یہاں پر عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے ایبٹ آباد سے, اور لوگ بہت پر امید ہیں اس کمیشن سے جو کہ ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے تشکیل دیا گیا ہے. کہ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ ہم ان سے جانتے ہیں. جی عادل. جی ہاں سعود, ہم اس وقت موجود ہیں 32 اسٹریٹ پر جو مقام ہے, جو گھر ہے جہاں آج 7:25 پر ایس ایس پی CID چودھری اسلم کے گھر پر جو ہے وہ ایک خودکش کار بم حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. 8 میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 6 افراد ہیں اس میں 4 جو ہیں وہ ان کے باڈی گارڈ تھے, ذاتی محافظ تھے, 2 ان کے نیبرز تھے جس میں ایک ڈرائیور اور ان کا پڑوسی تھا, اور 2 جو ہے وہ ایک خاتون اور ایک بچہ جو ماں بیٹا تھے, اور جو یہاں WIS اسکول ہے وہاں پر جا رہے تھے. اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں. اس وقت ہم اسپاٹ پر موجود ہیں. تباہی کے مناظر آپ جو ہے وہ اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیس وین اور گھر جس طرح متاثر ہوا ہے, اس کے اطراف کے جو مکانات ہیں ان کو بھی بری طریقے سے جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. اطراف کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں. گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت تباہی کا منظر پیش کر رہی ہیں, اور ملبے کا ڈھیر جو ہے چاروں اطراف میں موجود ہے. اس سے قبل کی ساری صورتحال پر بات کریں, اس سے کچھ دیر ہی قبل CM سندھ قائم علی شاہ نے بھی جو ہے وہ حادثے کی جگہ کا دورہ کیا ہے, اور دورہ کرنے کے بعد ان کو IG سندھ اور دیگر سیکیورٹی حکام کی جانب سے جو ہے وہ بریفنگ دی گئی, اور صورتحال کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس وقت جب ہم نے ان سے بات کی, جب CM سندھ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے, اور یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو اطلاعات موصول ہو رہی تھی ذرائع سے کہ تحریک طالبان پاکستان نے جو ہے وہ اس خودکش کار بم حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ اطلاعات سیکیورٹی فورسز نے CM سندھ کو بھی دی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں بریفنگ صحیح طریقے سے جو مجھے دی گئی ہے وہ تو ابھی اس وقت نہیں بیان کر سکتا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ جو لوگ اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کو 20-20 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے جو ہے ان کا جو نقصان, انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے جان سے بڑھ کر تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو اس کی ادائیگی کی جائے گی تاکہ ان کا کچھ جو ہے وہ حالات میں بہتری آ سکے. یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ مناظر ہیں, اس وقت پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے, اور ابھی بھی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جائزہ لے رہے ہیں صورتحال کا کہ دور دور اطراف تک جو ملبہ مل رہا ہے اس سے بھی ان کو اہم نشانیاں جو ہیں وہ حاصل کرنے میں مدد مل رہی ہے. CM سندھ نے کہا کہ دہشت گردی کی کمر توڑنے کے لیے جو ہے وہ چودھری اسلم اور ان کے جیسے دیگر پولیس اہلکار جو ہے بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ حوصلے پست نہیں کریں گے, کسی بھی صورت ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے, اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ اہم ملزمان جن پر ابھی جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں تحریک طالبان کے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے, وہ بھی پکڑے تھے, جس کا یہ رد عمل بظاہر ہو سکتا ہے. اس وقت ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں SSP CID چودھری اسلم کے گھر کے, جہاں پر آپ یہ دیکھیں, اگر یہ میرے کیمرامین یہ پول دکھا سکے جس پر تباہی کے بعد تاریں لٹکی ہوئی ہیں, اور یہ غالباً اسٹریٹ لائٹ ہے جس کا اس وقت جو ہے وہ حشر اس طریقے سے ہوا ہے کہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں.
تباہی کے مناظر آپ گھر سے دیکھ سکتے ہیں. آج 7:25 سے پہلے یہ گھر جو ہے وہ ایک معمول کی زندگی گزار رہا تھا, جس طریقے سے ایک عام زندگی ایک عام انسان گزارتا ہے, لیکن 7:25 کے بعد جو اس گھر کی صورتحال اور اس کے اطراف کی صورتحال رہی, تباہی کے بربادی کے مناظر دکھائی دیے. ایسا لگا جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو, اور زلزلے کے بعد جو تباہی آتی ہے وہ تباہی ہمیں دکھائی گئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ 300 کلو گرام جو ہے وہ بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق, اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے عملے نے جو ہے وہ پوری اس علاقے کا جائزہ لیا ہے, اور مزید بھی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ مزید کوئی بم موجود نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ماں اور بچہ تھے ان کا نام ممتاز بی بی اور محب بتایا جا رہا ہے, وہ دونوں اسکول جا رہے تھے. اور یہ بھی جو ہے وہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو 2 پڑوس میں افراد ان کے جاں بحق ہوئے ہیں وہ ایک ڈرائیور اور ایک ان کا پڑوسی تھا. یہ اگر آپ میرے عقب میں دیکھ سکیں تو اس وقت یہ اس بلڈنگ کے مناظر ہیں جو یہاں سے بظاہر خاصے فاصلے پر ہے, لیکن 300 کلو گرام بارودی مواد جو ہے اس نے اپنا اثر کافی دور تک دکھایا ہے, اور عمارت کے شیشے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. اطراف میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دکھائی دے رہے ہیں, اور دور دور تک لوگوں نے جو ہے وہ اس کی دھماکے کی آواز سنی ہے. اتنا ہیوی ایکسپلوزو جو ہے وہ شہر میں موو کرتا رہا, اور ایک اہم جو شخصیت ہیں, ایک اہم جو ہے پولیس کے ذمہ دار ہیں جن کے گھر کے باہر یہ دھماکہ ہوا, یہ ایک سوالیہ نشان اپنی جگہ ضرور ہے, لیکن دہشت گردی کی لپیٹ میں جس طرح پورا ملک ہے اسی طریقے سے اب کراچی میں بھی جو ہے وہ ہمیں خود کچھ دھماکوں کے جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور حالات اور واقعات ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اسی ٹرینڈ پہ اسی ڈگر پہ جو ہے وہ اب کراچی میں بھی ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے. اس سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کا شہر یہ شکار رہا ہے یہ شہر, لیکن اب خود کش حملے اور بارودی مواد بھی جو ہے بڑی تعداد میں اس شہر سے مل رہا ہے. جی سعود. عادل, آپ نے اچھی طرح سے ہمیں حالات کا وہاں پہ بتایا. یہ بتائیے کہ اب جو انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں, ہمارے جو نمائندے جو صبح سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں, اب وہ کس نہج میں پہنچ چکی ہیں؟ انویسٹیگیشنز میں کوئی نئی بات سامنے آئی ہے؟ یہ جو صبح سے ہم اپنی لائیو ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں اور جو ہماری ایکسٹینڈڈ ٹرانسمیشن رہی ہے, ہم اس میں ہر طرح سے غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر طرح سے ہم نے دیکھا, ہر طرح سے جانا کہ یہ کس طرح سے حادثہ پیش آیا ہے. لیکن جو انویسٹیگیشنز کرنے والے ادارے ہیں وہ جو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں اس میں کوئی بات اب تک سامنے آئی ہے؟ کیونکہ صبح سے اب تک انہوں نے کوئی میڈیا کے ساتھ چیز شیئر نہیں کی. اچھا سعود, ہم نے جو ہے وہ یہی سوال کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سے کہ اب جو ہے وہ حکمت عملی ہوگی ان دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے, تو وہ تو جواب نہ دے سکے, لیکن ان کے عقب میں جو ہے وہ آئی جی سندھ واجد علی درانی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ JIT بنا دی گئی ہے, اور JIT کے ذریعے جو ہے اب اس ساری صورتحال کی تحقیقات کی جائے گی. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جب رپورٹ سامنے آئے گی تبھی کچھ واضح کہا جا سکے گا کہ یہ کس جگہ پر جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. لیکن بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں تحریک طالبان بھی ملوث ہو سکتی ہے اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, کیونکہ اب ان کا ایک نیکسس اور ان کا جو ہے وہ جوائنٹ وینچر دکھائی دیتا ہے ہمیں. دہشت گردی کے واقعات میں بڑے منظم ہو جاتے ہیں جب کسی سے بدلہ لینا, اور خاص طور پہ جو ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تواتر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز, پولیس اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ یہی فرنٹ لائن پر جو ہے وہ اپنا اس ملک کا, اس شہر کا ڈیفینس بنتے ہیں, اور اس ڈیفینس لائن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خان, ہمارے نمائندے, ان سے بھی ہم مزید جانتے ہیں. وہ صبح سے رپورٹنگ کر رہے ہیں ساری صورتحال کی, ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک جو صورتحال انہوں نے دیکھی ہے وہ کیا دیکھا ہے, اور اب جو اس علاقے میں صورتحال ہے وہ بھی ان سے جان لیتے ہیں. انور, آپ صبح سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری صورتحال, ہمارے دیگر نمائندگان بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ علاقے میں یقیناً خوف و ہراس تو ہوگا, آپ کیا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹیز اس وقت؟ جی, جو اطراف کی جتنی بھی عمارتیں بلڈنگیں, اس بلڈنگ سے مجموعی طور پہ کئی فرلانگ کے فاصلے کے اوپر جب ہم نے یہاں کے مکانات کا, اسکولوں کا جب ہم نے وزٹ کیا ہے تو اس کی عمارتیں متعدد گھر تو ڈیفینس 8 کے اندر ایسے ہیں کہ جو کہ ابھی زیر تعمیر تھے. اس بلڈنگ سے چند فرلانگ کے فاصلے پر مسز ممتاز رہائش پذیر, جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ کم و بیش یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے, یہ نقصان کا جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ تقریباً اربوں روپے کے اندر جا سکتا ہے, کیونکہ یہاں جو جس قسم کا میٹیریل اور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بالکل اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ڈیفینس کا علاقہ قدر پرسکون اور سیف پریزی جو ہوتا ہے دیگر علاقوں کی نسبت, تاہم دہشت گردی کے جو سنگین واقعات اب پیش آئے کراچی کے اندر, کراچی کے پوش علاقے بھی جو ہیں وہ اب اس بدترین دہشت گردی کی زد کے اندر. مزدور
بسان سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کراچی کے اندر ہم نے بھتہ خوری، لینڈ مافیا اور ٹارگٹ کلنگ کا مقابلہ کیا اور اب ہمیں ایک نئی جہد کے ساتھ کلدن تنظیموں کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو پولیس جو ہماری فورس ہے یہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہی ہے، بے نسل قوم، اب پوری قوم کو جو ہے وہ آگے آنا ہوگا۔ اب تک جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن کی تصدیق ہو چکی 8 افراد کے جہاں باق ہونے کی، جن کے نام جو ہے ایک طالب علم معید، اس کے ساتھ اسکول ٹیچر ممتاز بیوی ہیں، اور دیگر جو نام سامنے تصدیق ہوئی ہے ان کے اندر سہیل ہے، نظام الدین، انور، آصف، جنید اور ذاکر کے نام ہے جو کہ جہاں باق ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ساتھ مظہور وسائل نے بھی فیکر سے جو ہے وہ 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اس وقت پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کراچی کا سب سے پوش علاقہ کہ جہاں کی آبادی اب بہت زیادہ خوف کی حالت کے اندر اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے۔ بہت شکریہ محمد انور، ہمیں جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے تھے ساری صورتحال سے اور انہوں نے جو آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتایا۔